کہ آج ملک پاکستان کے نامور خطیب ابن خطیب شہید ناموس رسالت حضرت مولانا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری مجلس میں موجود ہیں۔ میں تہہ دل سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رابی ٹاؤن اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کی رابطہ کمیٹی کی طرف سے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا دلی طور پر مشکور اور ممنون بھی ہوں، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں آج کی اس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر الفاظ کے قیمتی موتی، عقیدت کے قیمتی موتی نچھاور فرمائیں۔ تو میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد کوئی بھی ایسی بزم، کوئی بھی ایسی مجلس یا کوئی بھی ایسی محفل جو سیرت النبی علیہ السلام کے عنوان سے سجائی جاتی ہے، سچی بات یہ ہے اس کے اندر حاضری شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، عزت کی بات ہے، افتخار کی بات ہے، وقار کی بات ہے، شان کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، شوکت کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی موضوع اور کوئی عنوان بھی توحید باری تعالیٰ کے بعد عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے ایک عظیم الشان پہلو ختم نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پیار ہے، ہمیں محبت ہے، ہمیں عقیدت ہے، اور یہ عقیدت کائنات کی ہر دوسری محبت اور عقیدت سے جدا ہے۔ آپ کی والہانہ محبت کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بعد ایمان کی بقا کے لیے اور ایمان کے عروج کے لیے انتہائی ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارے تصورات کے اندر اس حوالے سے نہ کوئی بھام ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی تردد ہے کہ روئے زمین کے پر دونوں طرح کی محبتیں، ایک محبت وہ جو کہ ہے ہی حرام، اور ایک وہ محبت جو کہ اپنی ذات میں تو حلال ہے، یعنی باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، بیوی کی محبت، گھر بار کی محبت، سامان تجارت کی محبت۔ حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت بھی جب کملی والے کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان اپنے کلام میں یوں فرما دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جس کو حضور سے پیار کم ہے اپنے باپ سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے اپنے بھائی سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے اپنے بیٹے سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے اپنی بیوی سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے اپنے قبیلے سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے گھر بار سے زیادہ ہے، جس کو حضور سے پیار کم ہے سامان تجارت سے زیادہ ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہمارا دل اپنے نبی کی محبت سے منور ہے
اور اپنے نبی کی محبت سے جگمگا رہا ہے اور اپنے نبی کی محبت میں بے قرار ہے اور اپنے نبی کی محبت میں تڑپ رہا ہے اور اپنے نبی کی محبت کے اندر گرم ہے، تو حضرات گرامی قدر پھر ایمان کی یہ شدت و حرارت، پھر آپ کے ساتھ یہ والہانہ عقیدت ہمارے اندر اس شعور اور احساس کو بھی بیدار کرتی ہے، جو بات رب کبیر نے اور جو بات نبی کریم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرما دی ہے، ساری کائنات کے پروپیگنڈا کرنے والے، ساری کائنات کے جھوٹ بولنے والے، ساری کائنات کے افواہیں پھیلانے والے، ساری کائنات کے ڈس انفارمیشن کی ہواؤں کو چلانے والے، ساری کائنات کے جھوٹے، ساری کائنات کے دجال، ساری کائنات کے مکار، ساری کائنات کے قذاب، ساری کائنات کے شیطان اگر جمع ہو جائیں ہمارے دل اور دماغ سے اس عقیدے کو نہیں کھرچ سکتے۔ حضرات گرامی قدر کفر اس بات کو سمجھتا ہے، ارتداد اس بات کو سمجھتا ہے، زندیقیت اس بات کو سمجھتی ہے۔ شاید مرزا غلام محمد قادیانی کو چپ کے رات کے کسی اندھیرے کے اندر یا کسی ویرانے کے اندر کسی مسلمان کے دل کے اندر اس کی محبت کے چراغ کو جلا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر آج ختم نبوت کے اس عظیم الشان اجتماع میں سمر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک حضرت رسول اللہ کا ایک بھی امتی زندہ ہے، جب تک خیر البشر کا ایک بھی جانثار زندہ ہے، جب تک شمع رسالت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا اور قادیانیت کے پر لعنتوں کو بھیجتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کے جانثار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان سے والہانہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کی حرمت کے پر مر مٹ جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کی ختم نبوت کے ڈنکے بجانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کی عظمت اور ناموس کے پرچم لہرانے والے ہیں۔ ہم آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، قادیانیوں تم کبھی کسی پارٹی میں لابنگ کرتے ہو، کبھی کسی پارٹی میں لابنگ کرتے ہو، کبھی کسی سیکٹری کندھے کے اوپر سوار ہوتے ہو، کبھی کسی وزیر کے ذریعے لابنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی مسلم لیگ کے اندر سرنگ کو لگاتے ہو، کبھی تحریک انصاف کے راستے سے آنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر ہمارے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی پینٹاگون کے راستے سے آتے ہو، کبھی وائٹ ہاؤس کے راستے سے آتے ہو، کبھی ٹل فورڈ کے راستے سے آتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سیاسی جماعتوں کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے آؤ، تب بھی تم اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے آؤ، تب بھی تم وائٹ ہاؤس کے ذریعے آؤ، تب بھی تم ٹل فورڈ کے ذریعے آؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے جانباز تمہاری سازشوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کی پہرےداری کرتے رہیں گے، آپ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور ختم نبوت کے باغی اور غداروں کے شملک سے بگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر قادیانی کئی مرتبہ شش و پنج کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ شاید ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے، شاید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے، شاید انٹرنیٹ کے ذریعے، شاید گوگل کے ذریعے، شاید واٹس ایپ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے، شاید یاہو میسنجر کے ذریعے، شاید MSN میسنجر کے ذریعے، شاید کسی اور طریقے کے ساتھ، شاید کسی ای میل کے ذریعے ہم کسی نہ کسی طریقے سے لابنگ کر لیں گے۔ حضرات گرامی قدر لیکن وہ حیران و ششدر ہو جاتا ہے جب مسجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والا وہ مولوی جس کے پاس نہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، نہ واٹس ایپ کا اس کے پاس استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ موبائل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے، نہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کا ماہر ہے، ادھر ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑتا ہے، ادھر صبح کے وقت وہی مسجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا، وہی مسجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر سنت کو پڑھنے اور سنانے والا، وہی مسجد کے چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر حدیث کو پڑھنے پڑھانے والا سینہ تان کے باہر نکل آتا ہے، تمہارے دم تزویر سے امت کو بچانے کے لیے میدان عمل میں نکل آتا ہے اور کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دیتا ہے، جہاں پہ حضور کی محبت ہوگی، جہاں پہ حضور انور کا پیار ہوگا، جہاں پہ سید البشر کی عقیدت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے سامنے
सीना सपर भी होते रहेंगे और उनकी साजिशों का भी इंशाअल्लाह डट के मुकाबला करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैं आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, जो गुलाम अहमद कादियानी का पैरोकार होता है वो ईमान की किरणों से भी महरूम होता है, वो सीने के अंदर ईमान की रोशनी से भी महरूम होता है, उसका दिमाग भी ईमान से खाली होता है। और जो हजूर अनवर का नौकर होता है, जो आपका गुलाम होता है, जो आपकी खत्म नबूवत का पहरेदार होता है, उसका सीना ईमान और हुब्बे मुस्तफा से इतना रोशन होता है। इधर कादियानी साजिश को करता है, इधर मुसलमान आलिम उसको बेनकाब कर देता है और मैदान अमल में आके इस बात का ऐलान कर देता है और तेरी टेली कम्युनिकेशन के ताने बाने जमीन के ऊपर है और हमारी खत्म नबूवत के ताने बाने आसमान और जमीन के मबैन है। हज़रात गिरामी कदर, हमने खत्म नबूवत का सबक अगर हासिल किया कलामुल्लाह से हासिल किया, हमने खत्म नबूवत का सबक अगर हासिल किया फरमान नबूवत से हासिल किया, हमने खत्म नबूवत का सबक अगर हासिल किया अहादीस तैयबा से हासिल किया, हमने खत्म नबूवत का सबक अगर हासिल किया सुन्नत मुतवातिरा से हासिल किया, हमने खत्म नबूवत का सबक अगर हासिल किया इजमाए उम्मत से हासिल किया, हमने खत्म नबूवत का सबक अगर हासिल किया असलाफ के फतवों से हासिल किया। हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद की आयत कभी बदला नहीं जा सकता, अहादीस तैयबा को भी बदला नहीं जा सकता, उनकी दलालत को भी बदला नहीं जा सकता, इजमाए उम्मत को भी बदला नहीं जा सकता, असलाफ के फतावाजात को भी बदला नहीं जा सकता। हज़रात गिरामी कदर, हमारे अकाबरीन अल्लाह ताला के फज़ल करम से इल्म की चट्टानें थे, अल्लाह ताला के फज़ल करम से इल्म के अजीम शान पहाड़ थे, इस्तिकामत की चट्टानें थे, जिन्होंने गुलाम अहमद कादियानी की झूठी नबूवत के तारोपोत को बखेर के रख दिया था, उसकी झूठी नबूवत को अपने जूतों के तले रोक के रख दिया था। हज़रात गिरामी कदर, खत्म नबूवत की जंग हमारे दादों ने लड़ी है, हमारे परदादों ने लड़ी है, हमारे बापों ने लड़ी है। आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से यही जंग हम में से नाकिस और कमजोर लोग लड़ रहे हैं, हुब्बे रिसालत की वजह से खत्म नबूवत के डंके बजा रहे हैं और अज़मत मुस्तफा का सिक्का जमा रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खत्म नबूवत की हिफाजत का एक रूहानी इंतजाम है, वो सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर से लेकर आज के दौर तक जारी सारी है। और इंशाअल्लाह हम आज इस अमर का भी ऐलान कर देना चाहते हैं, एक वक्त आ जाएगा जब हम भी दुनिया में नहीं होंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, ऐसे आलम के अंदर अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमारे बेटे भी खत्म नबूवत की जंग लड़ेंगे, हमारे पोते भी लड़ेंगे, हमारे परपोते भी लड़ेंगे, क़यामत के सूरज के आ जाने तक हज़रत रसूलुल्लाह की अज़मत के डंके बजते रहेंगे और गुलाम अहमद कादियानी पर लानतें बरसती रहेंगी। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हज़रात गिरामी कदर, और आज आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग के लोग तहरीक इंसाफ के हजूम से नहीं घबराते और तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग के हजूम से नहीं घबराते। दोनों एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखलाने के लिए सियासी पंजा आजमाइयां भी करते रहते हैं, सियासी एतबार से हिकमत अमली को भी अडॉप्ट करते रहते हैं, सियासी एतबार से तदाबीर को भी करते रहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा फजल है, पार्टी हाथ जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पार्टी हाथ मुस्लिम लीग की शक्ल में क्यों ना हो, पार्टी तहरीक इंसाफ की शक्ल में क्यों ना हो, पार्टी पीपल पार्टी की शक्ल में क्यों ना हो, वो अगर घबराते हैं रसूलुल्लाह के गुलामों से घबराते हैं, अपने नबूवत के जियालों से घबराते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिसका नतीजा आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, बड़े बड़े लॉबिंग करने वाले आए, बड़े बड़े लॉबियस्ट आए, बड़े बड़े सरमाए को लेके आए, बड़ी बड़ी सिफारिशात को लेके आए, बड़े बड़े ड्राफ्टों को लेके आए, बड़ी बड़ी अप्रोचेस को लेके आए, लेकिन जब खत्म नबूवत के शाहीन मैदान में निकले, अल्लाह ताला के फज़ल करम से सबको अपने बिलों के अंदर घुसना पड़ा, सबको अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। मौलाना अल्लाह बसाया ने इस्लामाबाद के अंदर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को तलब किया था, जिसका मकसद यह था कि नेशनल फिजिक सेंटर का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के पर रखने की नापाक जसारत की जा रही थी। हज़रात गिरामी कदर, राजा सफुल हक साहब वहां पे मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद थे। मैं गुनाहगार ने ऐसे आलम के अंदर तकरीर करते हुए कहा, राजा साहब नेशनल फिजिक सेंटर का नाम कभी भी अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के ऊपर नहीं रखा जा सकता। नेशनल फिजिक सेंटर का नाम जब भी रखा जाएगा इस्लाम के किसी नौकर के नाम पर रखा जाएगा, खत्म नबूवत के सिपाही के नाम के पर रखा जाएगा,
جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت تک جب تک ہماری روح اور سانس کا رشتہ باقی ہے، جب تک ہمارے روح اور وجود کا رشتہ باقی ہے، جب تک ہمارے سانس اور سینے کا رشتہ باقی ہے، جب تک ہماری نطق اور قوت گویائی کا رشتہ باقی ہے، جب تک ہمارے دماغ اور سوچ و فکر کا رشتہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ختم نبوت کے ہر باغی کو اس ملک کے اندر کارنر کر کے چھوڑیں گے، اس ملک کے اندر کھڈے لائن لگا کے چھوڑیں گے، اور اپنے اداروں کا انشاءاللہ قادیانیوں سے تحفظ کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج بھی میں بات آپ کو بتلا دوں، ایسی بات نہیں ہے کہ قادیانیوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ قادیانیوں کے پاس پی آر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ قادیانیوں کے پاس لابنگ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے قادیانیوں کا نیٹ ورک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے قادیانیوں کے پاس ایمان نہیں ہے، قادیانیوں کے پاس اسلام نہیں ہے، قادیانیوں کے پاس نور ہدایت نہیں ہے، قادیانیوں کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے، قادیانیوں کے پاس جنت کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا اور جب محمد عربی کی رسالت کی شہادت دینے والا جب میدان عمل میں نکلتا ہے، قادیانیوں کو سام سونگ جاتا ہے، وہ دلوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے میاں صاحب کے دور کے اندر بھی چوکھٹے ختم نبوت کا دفاع کیا تھا، ختم نبوت کی حفاظت کا ارادہ اور عزم کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، خان صاحب پہلے اپنی کمپین کے اندر بڑے زور شور سے ختم نبوت کے نعروں کو لگاتے رہے، لیکن جب برسر اقتدار آئے تو حاتم میاں کے ہاتھ کے اندر ملک کے خزانوں کی چابیوں کو دینے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، علماء کے ساتھ ابھی پرائم منسٹر کے مذاکرات ہونا باقی تھے، میرا نام بھی علماء کی اس لسٹ کے اندر موجود تھا جس نے وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ابھی 24 گھنٹے اس ایجنڈے کو مکمل بھی نہیں ہوئے تھے۔ خان صاحب اس بات کو بھانپ گئے کہ حاتم میاں کے ہاتھ کے اندر امت کبھی بھی قومی خزانے کی چابیوں کو گوارا نہیں کرے گی۔ خان صاحب نے میٹنگ کو ملتوی کر دیا۔ خان صاحب کو پتہ چل گیا یہ علماء ڈپلومیسی کے لیے نہیں آئیں گے، یہ علماء سیاسی نیگوشیشن کے لیے نہیں آئیں گے، یہ علماء سیاسی مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ علماء آئیں گے وزیر اعظم ہاؤس کے ڈیسک کو بجانے کے لیے آئیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعروں کو لگانے کے لیے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن خان صاحب کی کمپنی کے اندر، آپ کی پارٹی کے اندر قادیانیوں کے ہم نوا، ان کی ایجنٹی کرنے والے اور ان کی سی آئی ڈی کرنے والے بہت سے لوگ موجود تھے جنہوں نے خان صاحب کو اس بات کے پر آمادہ تیار کیا کہ سکھوں کے لیے کرتارپور کے کوریڈور کو کھولا جائے اور اس کی آڑ کے اندر قادیانیوں کو بھی قادیان کے لیے ایک سیف پیسج کو دے دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان تمام کی تمام سازشوں کے باوجود، ان تمام کی تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود امت چکنی ہے، امت ہوشیار ہے، امت بیدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ان اجتماعات کو دیکھ کر، آپ کے کھلے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے چہروں پر چھجی ہوئی سنت نبی شریف کو دیکھ کر اور آپ کے سروں کے پر اٹھی ہوئی پگڑیوں کو دیکھ کر یہ لوگ اس بات کو بھانپ جاتے ہیں، ایک طرف قادیانیوں کی رضا مندی ہے اور دوسرے امت کا غیظ و غضب ہے، امت کا جاہ و جلال ہے، امت کا احتجاج ہے۔ حضرات گرامی قدر، دل تو ان کا اس طرف جھکتا ہے لیکن قلم رک جاتا ہے۔ قلم کو پتا ہوتا ہے اگر قادیانیوں کے حق کے اندر کسی ڈرافٹ کو سائن کر دیا گیا تو ایسے عالم کے اندر ثناء اللہ منصری کے بیٹے نہیں چھوڑیں گے، انور شاہ کشمیری کے بیٹے نہیں چھوڑیں گے، پیر مہر علی شاہ کے بیٹے نہیں چھوڑیں گے، آغا شورش کشمیری کے بیٹے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک صدی ہو چکی ہے، ایک صدی سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، ہم قادیانیت کا مقابلہ کر رہے تھے اور کرتے رہے۔ ہر عشرے کے اندر ہم نے کبھی ان کو عوامی اجتماعات کے ذریعے شکست دی، ہم نے کبھی ان کو تحریروں میں شکست دی، ہم نے کبھی ان کو تقریروں میں شکست دی، ہم نے کبھی ان کو اجتماعات کے ذریعے شکست دی، کبھی ان کو
جلسوں جلوسوں کے ذریعے شکست دی، کبھی ان کو پارلیمان میں شکست دی، لیکن قادیانی چونکہ شیطان کا ایک بادو ہے، شیطان کا ایک پر ہے، چنانچہ وہ ہمیشہ ابلیسیت کبھی کسی شکل میں آتی ہے، کبھی کسی شکل میں آتی ہے، یہ مرتے دم تک جس طرح ابلیس اور مسلمان کی کشمکش جاری رہے گی، اسی طرح مرتے دم تک قیامت کی دیوار کے آ جانے تلک ختم نبوت کے غداروں اور ختم نبوت کے جیالوں کی جنگ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہے گی۔ اور حضرات گرامی قدر، لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دینا چاہتا ہوں، جس طرح صدیق اکبر کے لشکر جرار نے مسیلمہ کذاب کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد علماء اسلام نے غلام احمد قادیانی کو شکست دی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت کی دیواروں تک قادیانی ہارتے رہیں گے اور محمد کے غلام جیتتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اپنے اکابر علماء اسلام کے پیچھے چلتے ہوئے قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو قادیان کے اندر سے بھگایا، ہم نے ان کو چناب نگر کے اندر سے بھگایا، اب وہ دارالکفر کے اندر موجود ہے، امت کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنے کے اندر مصروف ہے، جہاد کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے کے اندر مصروف ہے، امت کو دہشت گرد قرار دینے کی کوششوں کے اندر مصروف ہے، حضرت رسول اللہ کی شان قدس کے اندر ہونے والی گستاخیوں کو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ کے اندر قبول کرنے کا درس دینے کے لیے موجود ہے، لیکن حضرات گرامی قدر قادیانیوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے جھوٹے کے تلوے کا برابر بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت رسول اللہ کے فرامین ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمارے دل کی دھڑکن ہے، پیغمبر زمان کے فرامین ہمارے سینے کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جھوٹوں کذابوں لعنتیوں بے ایمانوں زندیقوں کافروں، ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، اور قیامت کی دیواروں تک مادہ تیار رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ چوکھٹ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ قادیانیوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان کو کارنر کرنے کے لیے اور ان کو سروں کو جھکانے کے لیے اور ان کو شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔